بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح نیم گرم پانی استعمال کرنے والے کو 70 سال تک موٹاپا نہیں گھیر سکتا۔ کبھی ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو یا گھٹنوں سے آواز آنے لگے تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پھلدار رس زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کیا کریں تاکہ جسم میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2-3 بار دینے سے بچے صحت مند توانا ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل سٹرابری کا ہے۔ سٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ بکریاں یا بھینس کا دودھ نہ شامل کیا جائے؟ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بادی پن ہو جاتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے اور جوانی قائم رہتی ہے۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کو بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ اپنی ذات سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ کالی مرچ پیس کر گھر کے صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بکرے کے سر والا گوشت کھائیں۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوں ان کو اندھیرے سے خوف آنے لگتا ہے۔ بیر دل کو طاقت دیتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئینہ بار بار دیکھنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم راستے تو پہلے بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہتر وقت پر کرتا ہے۔ اگر منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھویا جائے تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بو آنے لگے تو جامن کا استعمال کریں، بدبو فوری ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگائیں، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو ارکے گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت پیدا کرنی ہے، سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی ہر صورت پی لیں اور چند دانے کشمش کے ضرور کھایا کریں۔ دارے چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔
ناظرین، مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ بیماری کو معمولی سمجھ کر وقت پر علاج نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا اور آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ وہ خواتین جو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ کھیرے کا گودا چہرے پر لگا لیا کریں۔ ساگودانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ خواتین کے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے تو خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کچی روٹیاں، کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کی پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال نہ ہوں اس جگہ کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن ختم ہو جائے گا۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش آنا بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکنے والے کے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ بڑے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت کم ہو جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں،
اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد بڑی ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمو کھاتے رہا کریں۔ لیمو کھاتے رہنے سے سگریٹ کی عادت آسانی سے ترک ہو جاتی ہے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کو کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور معدے کے امراض کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ بھی صاف رہتا ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے، اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں۔ دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں آتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگاؤ۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل
ان کا بہترین علاج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھی کی بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ چوارے کی گٹھلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی لینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے کیلا استعمال کرو۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو، آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ دانتوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند جلدی آتی ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھائیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لیا کرو، وہ کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی چاٹنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لو۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ ایسا ایسا کھانا کھانے سے پیٹ کی تمام گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے 1 پھل ضرور کھا لیں، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمے کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔
چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔